بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ محترم المقام جناب علامہ ظہور الحسن نقشبندی صاحب زید النبوی کا اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ آج ہم مورخہ 11 جون 2021 جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں توفیق خاص سے ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ 2 جمعوں سے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ پہلے حصے میں میں نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 اس کے حوالے سے یہ وضاحت کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے وہ امت پر واجب ہے، اور اس حوالے سے جو آیت وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اب یہاں اس کے بعد جو لفظ آ رہے ہیں وہ 2 لفظ بڑے اہمیت کے حامل ہیں اس موضوع کے حوالے سے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ایسا رسول بنا کر بھیجا جس کی شان یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے اور وہ خوشخبری دینے والا ہے اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اس لیے بھیجا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد جو ایمان لانے کے بعد جو پہلا واجب حکم دیا اللہ رب العزت نے، وہ قابل توجہ میں نے عرض کیا تھا، بڑی تفصیلاً اس پر بحث ہوئی تھی کہ نماز کا حکم بعد میں دیا، اعمال صالحہ کا حکم ابھی نہیں دیا۔ سب سے پہلا حکم جو ایمان کے بعد دیا ہے وہ دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم
کریں اور حد سے زیادہ توقیر کریں۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے بعد توئیں، جس کو تو کہتے ہیں وقف مطلق، جتنے بھی قرآن مجید ہیں یہ سارے جو ہیں یہ نسخہ ہے حضرت عاصم کوفی کا، چاہے سعودیہ ہو مصر ہو، یہ قرات پر مبنی اس رسم و خط میں قرآن مجید سب پائے جاتے ہیں، اور اس پہ وقف ہے، اور وقف مطلق یعنی کہ وقف مطلق وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو مطلب بدل جائے گا۔ اور اس کے بعد لفظ آیا وَتُسَبِّحُوهُ، اب تسبیحوہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور اس سے پہلے جو دو لفظ آئے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح، اپنی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، ترتیب یہ رکھی کہ پہلے ایمان لائیں، پھر حضور کی تعظیم کریں، پھر نماز پڑھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی کہ تسبیح اور نماز اسی کی قبول ہوگی جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیور سے آراستہ ہوگا، جس کے دل میں آداب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، تعزیر مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اور تکریم مصطفیٰ ہوگی، اسی کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس سے واضح یہ ہوا کہ اللہ اس کی قبول ہوگی جو محمد کرے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا، پچھلا جمعہ جو گزرا ہے ہمارا، میں نے اس میں واضح کیا تھا سورۃ البقرہ کی روشنی میں، اس کی آیت نمبر 104، اس میں میں نے پوری تفصیل سے اس کا شان نزول بھی بیان کیا تھا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ادب کی جو کیفیات تھی وہ بھی، اور وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف تھے، ظاہراً اچھے تھے لیکن اس میں غلط معنی بھی پایا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 104 نمبر آیت سورہ بقرہ پہلا پارہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ایمان والوں کو، حالانکہ بے ادبی کرتے تھے منافق غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، اور ادب والے ایمان والے اس کو اچھے معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے پیش نظر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ خبردار، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، اس میں جب بھی کوئی لفظ استعمال، کوئی بھی مسلمان لفظ استعمال کرے، کوئی عالم استعمال کرے، کوئی بھی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو تو ایسے لفظ چن کے ان کی ذات اقدس کے ساتھ استعمال کرے جن کا ایک بھی برا معنی نہ نکلتا ہو، سارے کے سارے اچھے معنی والے لفظ استعمال کرے، دو معنی جس کے ہوں وہ لفظ ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اب اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید میں 26ویں پارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو سلسلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے بارے میں سورۃ الفتح، یہ 48 نمبر سورۃ اور 26واں پارہ ہے، اس میں حکم دیا کہ واجب ہے، اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے 49 نمبر، وہ ہے سورۃ الحجرات۔ اس کی پہلی 5 آیات مبارکہ جو ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے سلسلے میں بڑی منصوص ہیں، بالکل کھلی صریح نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے روشن آفتاب کی طرح اس میں حکم فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس انداز سے کرنی ہے، وہ سارے انداز اس میں کھول کر بیان کر دیا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جو گفتگو کریں گے وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1، جو آیت ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے،
اور میں نے اپنے ابتدا میں آج وہ آیت مبارکہ جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یا ان کے آگے تقدیم نہ کرو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سننے والی ہے، سب کچھ سنتی ہے جو تم کہتے ہو، اور علیم ہے، اور وہ جانتی ہے، یہاں تک جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دلوں میں بھی جو کچھ ہے۔ آیت جو ہے یاد رکھیں، ہر آیت کا، ہر صورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ 23 سال میں، چونکہ کم و بیش 23 سال میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وقتاً فوقتاً، کبھی 3 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی اس سے زیادہ آیتیں، اتنی آیتیں واقعے کے مطابق نازل فرما دیتا، اور ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی، صحابہ کرام کا یا اس دور کا کوئی واقعہ ہوتا، تو اس سلسلے میں وہ آیات نازل ہوتی، اور آہستہ آہستہ پھر اس طرح قرآن مجید کی جو تعلیمات تھیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچانا چاہتا تھا، تو وہ موقع کی مناسبت سے جس طرح کا واقعہ پیش آتا، اس طرح کا اللہ تعالیٰ اس کے مطابقت سے حکم نازل فرما دیتا۔ اب اس کو کہتے ہیں شان نزول، کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، کہ یہ کیوں نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی ساری کی ساری آیات جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے یاد رکھیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اس میں مختلف تفاسیر قرآن جو ہے اس میں واقعات درج ہیں، 6 قسم کے واقعات ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ بھی ہو گیا، 4-5 جب اکٹھے واقعات ہو گئے تو اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے سب واقعات کے حوالے سے ایک آیت نازل کر کے امت کو سبق دے دیا۔ اب ایک تو واقعہ یہ ہوا، یاد رکھیں آپ، یہ جو واقعہ میں بتانے لگا ہوں یہ مشہور و معروف جو بڑی مستند احادیث مبارکہ کی کتب ہیں جن کو ہم بخاری اور مسلم کہتے ہیں، اس کے قربانی کے باب میں یہ واقعہ ہے۔ اچھا، واقعہ کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، اور بعض صحابہ کرام نے قربانی جو تھی، اپنی قربانی کا جانور وہ نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا۔ آپ سمجھ لیں میری بات؟ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی تصور کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی وحی فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں نے نماز پڑھا کے اب جب آئے تو دیکھا بعض صحابہ نے قربانی کے جانور پہلے ہی ذبح کر لیے ہیں، دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز سے پہلے جو یہ قربانی کر لی ہے یہ قربانی نہیں ہے، یہ صرف تم نے گوشت حاصل کیا ہے۔ قربانی اس وقت تصور ہوگی جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کے طریقے کے مطابق کرو گے۔ طریقہ، حالانکہ انہوں نے طریقہ یہی کیا تھا کہ قربانی جو اللہ کی راہ میں کی تو اس پر
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا، لیکن فرق کیا تھا کہ فرق یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنی قربانی نہیں کی تھی، تو صحابہ اکرام نے قربانی کر لی۔ جب صحابہ اکرام نے، بعض نے، سب نے نہیں، بعض نے، اور اس پر متعدد احادیث ہیں، ترمذی شریف حدیث کا ذخیرہ بڑا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی اور بعض صحابہ نے قربانی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ حالانکہ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ جب میں اس کو آپ کے سامنے محاصل کا پیش کروں گا تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ قربانی، یاد رکھیں، قربانی مسلمان کرتا ہے، رب نہیں کرتا۔ اللہ تو قربانی نہیں کرتا، مسلمان اللہ کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ اللہ قربانی نہیں کرتا۔ اور قربانی اگر انسانوں میں یا انبیاء میں یا اس دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں اگر قربانی کرنی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد ہیں اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے قربانی کرنی تھی۔ قربانی یا رسول نے کرنی تھی یا صحابہ نے کرنی تھی، اللہ نے تو قربانی کرنی نہیں تھی، اس لیے قربانی تو کرنی تھی رسول نے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض صحابہ نے جب قربانی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یہ نہیں کہا کہ یہ رسول سے آگے بڑھے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ پیش قدمی رسول سے نہیں کی، اللہ کے آگے تم نے پیش قدمی کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، مت تقدم کیا کرو، تقدیم مت کیا کرو، آگے مت بڑھو، کس سے؟ اللہ اور رسول سے آگے۔ اب رسول سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی قربانی سے پہلے صحابہ نے کی تو اللہ نے یہ فرما دیا۔ اب اللہ نے اپنا نام ساتھ کیوں کیا؟ اب اللہ نے یہ پورا قرآن مجید میں تصور یہ سمجھایا ہے، جس تصور کو بعض علماء اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، حالانکہ ہرگز یہ بات نہیں۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور اس کو کہتے ہیں آیات مشترکات۔ ایک بات کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، پورے قرآن کے تصور کی میں بات کروں کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں کہنا، کیونکہ جو عبادت ہے وہ فقط اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ چونکہ معبود ہے اور حضور چونکہ عبد ہے، اللہ دینے والا بے نیاز ہے، حضور محتاج ہیں مگر اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی سے کوئی شان نہیں لی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی شانیں ہیں ان کی ذاتی اپنی کوئی شان نہیں، ہر شان ہمارے رب نے ان کو دی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اگر شان ہے تو وہ بالعطا ہے، اور اللہ کی شان جو ہے بالذات ہے۔ اللہ نے کسی سے کوئی شان نہیں لی، لیکن اولیاء نے، انبیاء نے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ نے جو کچھ لیا ہے اللہ کی بارگاہ سے لیا ہے۔ اب اس میں قرآن یہ کنسپٹ دیتا ہے کہ بس اللہ کو اللہ کہتے جاؤ، معبود کہتے جاؤ، اس کی عبادت کرتے جاؤ، اور محمد کو اس کا بندہ کہتے جاؤ۔ مگر اس کے علاوہ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام ابن تیمیہ، جن کی کتاب ہے الصارم المسلول، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، بہت بڑی کتاب ہے، عربی کی ترجمہ مل جائے گا۔ ابتدائی حصے میں امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر کسی شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہہ دیا یا معبود کہہ دیا یا عبادت والا کہہ دیا، رب کے معبود کے ساتھ ملا دیا، تو اس نے شرک کیا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی، صرف اللہ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک، وہ عبادت کے لائق ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لات ہوگی، لیکن جب بھی عبادت کی بات آئے گی تو اللہ کی ہوگی۔ لیکن آگے جو جملہ اس نے بولا کہ فقط ایک بات کا خیال رکھو کہ محمد کو اللہ یا معبود مت کہو، اور باقی جتنے بھی ہیں
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملایا ہے محمد کو. کہاں کہاں؟ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ. کارپس گرامر امریکن کی ویب سائٹ ہے, وہاں پر آپ صرف رسول لکھیں, اس کا مادہ ہے رسول. آپ جب لکھیں گے تو تمام آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو اللہ اور رسول اکٹھے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کہاں کہاں ملایا ہے, اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار کوئی میری اطاعت اور رسول کی اطاعت کو علیحدہ نہ سمجھے, میری اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. میں یعص اللہ و رسولہ, جس نے رسول کی مخالفت کی اسے میری مخالفت کی, اللہ کی مخالفت کی. اسی طرح 100 کے قریبی آیات مبارکہ ہیں. تو اس آیت میں بھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اب اللہ سے آگے بڑھنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا جب اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کا فعل ہمارے سامنے نہیں ہے, اللہ قربانی نہیں کر رہا. تو اس سے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے بڑھا وہ یہ جان لے, اس کو معمولی نہ سمجھے, اس کا یہ عمل فقط رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے, اللہ سے آگے بڑھنا ہے. اس کی اہمیت بیان فرمائی. اب ایک کوئی تھا یہ, اس حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرا ایک اور بات دیکھیں, یاد رکھیں, در منصور میں باقاعدہ یہ صاحب تفسیر جو ہے حضرت جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ بڑھنا کسی بھی شخصیت سے بڑھنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تقدم بالفعل, کہ مثال کے طور پر کسی کوئی کام کر رہا ہے اس سے آگے بڑھ جانا. کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ابھی اسلام نہیں پھیرا, تو کسی شخص نے پیچھے جماعت میں اس سے پہلے اسلام پھیر دیا, یہ ہے بالفعل آگے بڑھ جانا. ایک ہوتا ہے بالقول آگے بڑھ جانا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو, ہر مسلمان پر فرض ہے. آج کا نام نہاد صوفی کہتا ہے جی علم و بس کریو یار, جو بلے شاہ نے کہا وہ کسی اور مقام کے لیے کہا, اس کو پکڑ کے کہہ دیا بس علم و بس کریو یار. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آگے بڑھنا ہے. حضور بار بار فرما رہے ہیں کہ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اس ہدایت کے ساتھ جڑو, اس کا علم حاصل کرو, اس کو یہ پورا ضابطہ حیات ہے, اس کے اپنی زندگی میں اس کو داخل کرو, لے کے آؤ, اس میں عمل کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ, آپ کی سیرت طیبہ کو جس کو قرآن نمونہ کہہ رہا ہے, اس کی اتباع کرو. بار بار قرآن نے فرمایا. اور اتباع تبھی ہوگی جب ہم علم حاصل کریں گے, قرآن کا علم حاصل کریں گے. اور ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ علم و بس کریے یار, یہ تو علم حاصل کرنا مولویوں کا کام ہے, حالانکہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ تقدم بالقول. ہمارے ہاں اس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے, جس کا بھی تعلق براہ راست قرآن سے نہیں ہے, علم سے نہیں ہے, کم علمی کے بھروسے پر. کئی مرتبہ زندگی میرے بھی کئی مرتبہ واقعات ہوئے ہیں کہ جو عام آدمی, اور ہماری عادت ہے, بڑا ایک فیشن بن چکا ہے, ہم اگر کسی نماز شریف کی جماعت سے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی وکالت کرنی ہے, بس بولنا ہے, اس کے کمنٹس دینے ہیں اس کے حق میں. جو عمران خان والے ہیں اس میں کمنٹس دیتے ہیں. اسی طرح یہ عادت اتنی پک چکی ہے کہ جب کوئی کہے نا کہ جناب یہ قرآن مجید میں یہ اس طرح حکم ہے, تو آگے سے چونکہ وہ عادت پکی ہوئی ہے, اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو آیت پیش کی جا رہی ہے یہ اللہ کا قول ہے, اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اب وہ بندہ جزاک اللہ, اب وہ بندہ کیا کرتا ہے, ایک جملے میں معاذ اللہ قرآن کی بات کو رد کرتا ہے. کیا جو قرآن پر کہنے عمل کیتا جی, قرآن سے کون عمل کرتا ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا حضرت عمر فاروق کی بات کریں کہ جی ان کی سنت یہ ہے, کہے گا تسی انہاں دا مقابلہ کر سکتے ہو. یہ اپنی رائے ہے, اور اس پر قرآن مجید نے باقاعدہ اس آیت کے ذریعے فرما دیا کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا, اب کوئی شخص اپنی رائے اس رائے کے اوپر قرآن کی آیت کے مقابلے میں یا حدیث کے مقابلے میں وہ اپنی رائے
اور اپنی فلسفی جھاڑتا ہے تو وہ آگے بڑھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، اور خبردار اس سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس آیت کو واضح کیا، یاد رکھ لیں آپ، اس کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی قرآن و سنت کی کوئی بندہ غیر ہو اپنا ہو، جب قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرے اس پہ آپ نے کمنٹس نہیں دینا، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو کہہ دیجیے کہ اصل ترجمہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی رائے نہیں دینی۔ یاد رکھیں مثلا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز پڑھیں جی، نماز پڑھنا فرض ہے، نام نہاد 2 نمبر کی میں بات کر رہا ہوں، 100 گرلز ہوگی، بہت سارے ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہم جی دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اب اس نے اللہ کے حکم پر اپنی رائے پیش کر لی، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہاں پر آپ یاد رکھ لیں قرآن کا کوئی فیصلہ نئی جنریشن بھی وہ اگر کوشچن کر دے جی شراب کیوں حرام ہے، حالانکہ اس کی سائنٹیفک بہت ساری ریزنز ہیں، لاجکس ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض جو ہے جب اس سے کہہ دیا جی میں اللہ کے قرآن پر ایمان لاتا ہوں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے تمام احکامات کو تسلیم کرتا ہوں، تو پھر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوئی اپنی رائے پیش کرے۔ قرآن نے سورہ احزاب میں باقاعدہ آیت نے یہ اختیار ہی چھین لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آپ بھی کھول کے دیکھ لیجیے گا، سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 21 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں حکم دے دیں، فیصلہ دے دیں، ٹھیک ہے، امرن، اور وہ آگے کیا کرے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اور وہ اس معاملے میں اپنی رائے پیش کرتا رہے، اس کا رائے دینے کا اختیار ہی نہیں ہے اس کو۔ اور آگے بڑا فرما دیا کہ اگر وہ رائے دیتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا، یہاں پر بھی وہ آیت مشترکات آ رہی ہیں کہ وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بے شک اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اور کیا ہے وہ فقط ضلالا مبینا، اور صریحا وہ گمراہ ہے۔ اس کو چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو، نہ اس کو پیر ماننا ہے نہ اس کو عالم ماننا ہے، جو قرآن اور سنت کے خلاف آپ کو لے کے جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت مبارکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے اس سے پہلے پیش کرنی، حضور سے پہلے پیش کرنی کرنا۔ اب اس میں ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں، کیونکہ میں انگلش کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، عربی کا بھی۔ انگلش میں ورب کی قسم ہوتی ہے ٹرانسٹیو ورب اور انٹرانسٹیو ورب۔ بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد آبجیکٹ مفعول لانا لازمی ہوتا ہے، ورنہ وہ مکمل معنی نہیں دیتا۔ مثلا میں سانس لیتا ہوں، آئی بریتھ، تو ٹھیک ہے، یہ اس پہ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے بنایا، کارپینٹر نے بنایا، کارپینٹر میکس بناتا ہے، کیا بناتا ہے اس کے لیے لازمی بتانا ہوگا، چیئر بناتا ہے، ٹیبل بناتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متعدی فعل، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے لازمی مفعول کا ہونا۔ اسی طرح عربی میں ہے جب تقدیموں کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ لازمی فعل آنا چاہیے کہ کس چیز سے آگے نہ بڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مفعول تھا وہ بالکل محذوف کر دیا، اس کو کہہ دیا غائب کر دیا، لکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ قربانی سے آگے نہ بڑھو تو لوگوں نے سمجھنا تھا کہ صرف قربانی سے آگے بڑھنا بے ادبی ہے، قربانی کبھی پہلے نہیں کرنی۔ تو وہ اگر حضور ساتھ چل رہے ہوتے تو ہوش وہ چلنے میں آگے چلے جاتے، حضور گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں پہلے بول لیتے، حضور بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے، ابھی حضور نے لقمہ ہی ابھی تناول نہیں فرمایا تو وہ پہلے کر رہے تھے۔ اس میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ مفعول کو غائب کر کے یہ بتا دیا کہ ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔
یہ تھا ظاہری حکم. آج میں نے بتایا جو آج امت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مت بڑھائیں. ٹائم بہت تھوڑا ہے, اس آیت کی تفسیر بہت ساری کی جا سکتی ہیں, لیکن میں 2 واقعات بیان کر کے تو میں نا اجازت چاہوں گا, وقت تھوڑا ہے. اب سب سے بہترین جماعت جو ہے نا وہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت ہے. قرآن براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا, اور جو قرآن کی تشریح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے بہتر کوئی تشریح نہیں کر سکتا. چاہے جتنا مرضی آج کا عالم دوڑتا ہو, کلا بازیاں لگاتا ہوں, لیکن نہیں. اور پھر صحابہ اکرام نے جو اس کی تفسیر سمجھی اور انہوں نے جو تفسیر کی وہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. اور پھر عملی نمونہ جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا وہ بہترین ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کتنا کتنا بڑا ایک ایک بات کا خیال رکھتے تھے. میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں, ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم عام بات میں یہ بات کر جاتے ہیں, لیکن صحابہ اکرام کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا زیادہ تھا, اور کتنا ایک ایک بات پر, زبان کے ایک ایک لفظ پر بولتے ہوئے کس طرح خیال رکھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے سوال کیا. اب یہ حدیث سنیے, حدیث کا حوالہ, اس حدیث پر بھی گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے, کیونکہ یاد رکھیں جو کہتے ہیں نا کہ میلاد جو ہے یہ انڈیا سے نکلا ہوا ہے. یہ ہندوستان اور پاکستان میں ان لوگوں نے میلاد کا لفظ نکالا ہے. میلاد کا تو وجود نہیں ہے, اس میں میلاد کا لفظ بھی آ رہا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ میلاد کا لفظ ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے, صحابہ اکرام کا ہے. اس توجہ سے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میرا اس وقت موضوع ہے تعظیم مصطفیٰ, کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے وہ کس طرح خیال رکھا کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ کو ناپ توڑ کے بولتے تھے. اب ایک صحابی نے عرض کیا, قالا ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ عام الفیل, کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیل, ہاتھی والے سال کے دن کے سال میں پیدا ہوئے. ہاتھی والا سال سورۃ الفیل پڑھتے ہیں, علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب ابراہ نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کی فوج کو برباد دیا. وہ جو سال وہاں سے عربوں نے شروع کیا نا, تو وہ جب واقعہ ہوا اس سے 1 سال 2 سال, فیل نمبر 1, فیل 2 سال, فیل 5, اس طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ اس سے, اس واقعے سے 80 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد پیدا ہوئے, لیکن فیل سال عام الفیل کہا جاتا ہے. اب یہ واقعہ سنیں. صحابی نے یہ عرض کیا کہ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیل والے سال میں پیدا کیے ہوئے. اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وہ سوال کیا کرتے ہیں صحابی سے, سنیے اور پھر جواب سنیے گا, اس کے بعد میں بات گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ نے سوال کیا, انت اکبر, کہ آپ بڑے ہیں یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میں سے کون بڑا ہے؟ انت اکبر, کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمر میں وہ پہلے پیدا ہوئے تھے, وہ کیا ہو, ان کا جواب سنیں ذرا, جواب سنیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم جو سنی بریلی بات کرتے ہیں آداب مصطفیٰ کی, وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. معمولی بات میں بھی وہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. اب وہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں فقالا, اب انہوں نے جواب کیا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی, حقیقت میں میرے آقا رسول ہی مجھ سے بڑے ہیں, لیکن وَأَنَا أَقْلَبُ فِي الْمِلَادِ, میں جب پہلے پیاسا بڑھے تھے وہی نے. اپنے جملے میں انہوں نے یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ عمر میں بڑا ہوں, حالانکہ عمر میں بڑے ہیں. وہ کتنی بڑی اس میں تعلیم ہے, صحابیوں میں کتنی بڑی تعلیم آداب مصطفیٰ کی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کلیئر بھی کر دیا کہ ہر معاملے میں جب بھی گفتگو کرنی ہو, تم نے گفتگو اس طریقے سے کرنی ہے کہ کسی بھی وجہ سے, چھوٹی سی چھوٹی بات کی وجہ سے کہیں تمہاری گفتگو, تمہارا رتبہ, تمہاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے کہیں بڑھ نہ جائے. اب پھر سنیں جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی,
بڑے تو میرے آقا ہی ہیں. وَأَنَا أَقْدَمُ فِي الْمِلَادِ، میں صرف پیدائش میری پہلے ہو گئی تھی، پیدائش میری پہلے ہو گئی تھی. اب پیدائش پہلے ہو گئی تھی، اس سے بتا بھی دیا کہ میری عمر زیادہ ہے، لیکن بڑے ہمارے آقا ہی ہیں. اب آخری جو بات ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عیسائی تھا، اور یہ تعظیم مصطفیٰ جو نہیں کرتا اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو آیت سورہ احزاب کی بتائی تھی کہ اس پر لعنت ہوتی ہے دنیا کی. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے، فرانس کے صدر نے کارٹون دیواروں پر لائے گستاخی کی. ابھی آپ کلپ جائیں دیکھیں، کل پرسوں کی بات ہے. وہ کسی جگہ پر گیا تقریب میں اور بیریئر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہاتھ ملانے لگا. ایک مسلمان نے کھینچ کے تھپڑ مارا اس کے اوپر، اور بڑا وہ کلپ وائرل ہوا رہا، تھپڑ مارا. اب یہ کیا لعنت نہیں پڑی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے اوپر. یہ لعنت حقیقت میں اللہ ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی بے ادبی کرتا ہے، اس کی دنیا میں بھی اس کو لعنت پڑتی ہے اور آخرت میں بھی. عبداللہ بن ابی سرا، مجھ سے بہت وقت ہے، اس نے عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب وحی لگا دیا. جب 2-3 سورتیں لکھی، وہ پھر بھاگ کے مکہ چلا گیا، مرتد ہو گیا. اب جب مرتد ہو گیا تو وہاں پر مر گیا. جب مرا اب گستاخ ہو گیا تھا، اور جا کے مرنے سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نہیں اترتا تھا، یہ تو میں خود آیتیں لکھا کرتا تھا، یہ میرا لکھا ہوا ہے. گستاخی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا اور صریحاً گستاخی کی. اب کیا وہ مر گیا. اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں بتا رہا ہوں، اس سے سبق سیکھیں وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرتے ہیں. مر گیا، زمین میں دفنا دیا، زمین نے اس کو قبول ہی نہیں کیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. زمین نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، جا تیری جگہ ہی نہیں ہے میرے اندر. اب جب رات کو وہ دفنایا، انہوں نے صبح جب دیکھا تو وہ مردہ باہر پڑا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ مسلمانوں سے پھر کے ہمارے پاس آیا ہے بھاگ کے، تو مسلمانوں نے شرارت سے اس کی نا قبر کو نا کھود کے باہر نکال دیا. دوسرے دن پھر انہوں نے اس کو دفن کیا، قبر نے زمین نے پھر قبول نہیں کیا اور پھر باہر نکال دیا. 3-4 مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا، اس نے کہا کہ یہ آج پہلا دو ہوتا کیا ہے. وہ دفنانے کے بعد جب وہ لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، زمین نے اچھال کے باہر پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی، اب اس کو جلاؤ یا کچھ بھی کرو، زمین میں اس کو دفن نہ کرو. اب اس سے کیا فائدہ ہوا کہ تیرے چتون یا رسول اللہ، تیرے چتون کیا پھرے، سارا زمانہ پھر گیا. کائنات کی ہر شے اس گستاخ کی مخالفت کرتی ہے جو آداب مصطفیٰ کے خلاف کرتا ہے.